بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کر رہے ہیں 11 کلاس کی اردو کا لیسن نمبر 3 فاقے کا روزہ، اس کا خلاصہ کر رہے ہیں ہم۔ شروع کرتے ہیں ہم خلاصہ۔ پہلے حوالہ لکھیں گے۔ سبق فاقے کا روزہ کے مصنف خواجہ حسن نظامی ہیں۔ یہ سبق خواجہ حسن نظامی کی تصنیف بیگمات کے آنسو سے ماخوذ ہے۔ پھر مصنف کا تعارف لکھیں گے۔ حضرت خواجہ حسن نظامی 1873 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام سید علی حسن نظامی تھا۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کے ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مورخ بھی تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں بیگمات کے آنسو، غدر کے اخبار، غدر کی صبح شام، معاصرہ دہلی کے خطوط، سفرنامہ حجاز، مصر و شام، سفرنامہ ہندوستان، سفرنامہ پاکستان وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کا انتقال 1955 کو ہوا اور وہ نئی دہلی میں مدفون ہیں۔ ساری چیزوں کے کتابوں کے نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی یاد رہ جائیں 3-4 وہ لکھ دیں۔ خلاصہ ہے اس کا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بھائی مرزا سلیم بہادر کا معمول تھا کہ رمضان میں افطاری سے قبل ایک گویے نتھن خان سے گانے سنتے تھے۔ اماں حضرت افطاری سے قبل قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ انہیں یہ شور و غل ناگوار گزرتا تھا، اس لیے انہوں نے حکم فرمایا کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفل بند کر دی جائے۔ مرزا صاحب پریشان ہو گئے کہ اب وہ کس طرح اپنا دل بہلائیں گے۔ یہ دیکھ کر ایک مصاحب نے مشورہ دیا کہ آپ افطاری سے پہلے جامع مسجد تشریف لے جائیں، وہاں رمضان کی وجہ سے طرح طرح کے لوگوں کی محفلیں جمی ہوں گی، جن کو دیکھ کر آپ کی طبیعت بہل جائے گی۔ مرزا صاحب کو یہ مشورہ اچھا لگا اور وہ افطاری سے قبل جامع مسجد چلے گئے۔ رمضان میں افطاری کے وقت مسجد کا سماں روحانیت سے پر تھا۔ لوگ جگہ جگہ حلقہ بنائے تلاوت، عبادت و اذکار میں مصروف تھے۔ افطاری سے قبل کھانے پینے کے سینکڑوں خوان روزہ داروں کی افطاری کے لیے مسجد میں آنے لگے۔ یہ خوان محل سے اور شہر کے عمرہ کی طرف سے بھیجے جاتے تھے، جو خوبصورت خوان پوشوں سے ڈھکے ہوتے تھے اور مسجد میں خوبصورت سماں قائم کر دیتے تھے۔ مسجد کے روحانیت بھرے ماحول اور شان و شوکت کے منظر نے مرزا صاحب پر بہت گہرا اثر ڈالا اور وہ باقاعدہ مسجد آنے لگے۔ کہتے ہیں کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ 1857 میں انگریزوں نے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا، امیروں کو پھانسیاں دے دیں، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ شاہی خاندان کی بیگمات در بدر ہو کر ماما گیری کرنے لگیں، چھوٹے بچے بے یار و مددگار ہو گئے اور مسلمانوں کی شان و شوکت ختم ہو گئی۔ ایسے وقت محل میں رہنے والے بادشاہ کے خاندان کے بہت سے افراد اپنی جان بچانے کے لیے در بدر بھٹکنے لگے۔ ان میں مرزا سلیم کے بھانجے مرزا شہزور بھی شامل تھے۔ مصائب و آلام سے بھری ہوئی یہ کہانی مرزا شہزور ان کے خاندان کی ہے، جنہوں نے انقلاب کی تباہ کاریاں دیکھیں اور مغل سلطنت کا چراغ بجھتے اور ایک نئے دور کا آغاز ہوتے دیکھا۔ انہوں نے اپنی کہانی میں بیان کیا کہ بادشاہ کے قلعے سے جانے کے بعد وہ بھی اپنی والدہ، بیوی اور کمسن بہن کو لے کر پناہ کی تلاش میں محل سے نکل پڑے اور غازی آباد کا رخ کیا، مگر وہاں انگریز فوج موجود تھی، اس لیے قطب صاحب کی طرف چل دیے۔ راستے میں چھتر پور کے قریب ان کا سارا سامان لوٹ لیا گیا اور وہ جنگل میں تینوں عورتوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے۔ عورتوں کا رونا دھونا اور فریاد سن کر ان کا دل پھٹا جاتا تھا، لیکن وہ بے بس تھے۔ پھر بھی انہوں نے سب کی ہمت بندھائی اور دلاسا دیا اور انہیں لے کر آگے بڑھے اور ایک گاؤں پہنچ کر پناہ لی۔ اتنی تکلیف اور پریشانی اٹھانے کے بعد انہیں پناہ تو مل گئی تھی، لیکن غربت اور تنگدستی کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے۔ گاؤں میں ایک دفعہ ان کی بیوی اور بہن کو بخار نے آ لیا، لیکن علاج دستیاب نہ تھا، اس لیے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اسی طرح ایک دفعہ زور کی بارش ہوئی اور گاؤں میں کمر تک پانی بھر گیا اور گھر میں موجود اناج اور کپڑے سب برباد ہو گئے۔ گاؤں کا چودھری نیک آدمی تھا، اس نے 1 روپے کا آٹا ان کے گھر پر ڈلوا دیا، جس سے وہ کام چلا رہے تھے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ رمضان کے 4-5 دن تو آرام سے گزر گئے تھے کہ آٹا ختم ہو گیا اور ان کے پاس ایک کوڑی تک نہ تھی کہ کچھ خرید سکتے۔ ایسے میں والدہ نے سحری میں تہجد کی نماز کے بعد دردناک الفاظ میں خدا سے دعا مانگی۔ اس روز کھانے کو کچھ نہ تھا، اس لیے ان سب نے فاقے میں روزے پر روزہ رکھا۔
अगले दिन गांव के चौधरी ने उन्हें न्याज के मीठे चावल, दूध और ज़कात के 5 रुपए भिजवाए तो वो खुशी खुशी ये चीज़ें अपनी वालदा के पास ले आए। सदका व खैरात की चीज़ें देख के उनकी वालदा को बहुत गुस्सा आया और वो गैज़ व गज़ब के आलम में अपने बेटे को मलामत करने लगी और कहने लगी कि हमारी शान व शौकत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमारी ख़ानदानी इज़्ज़त अभी बाकी है। लोगों की इमदाद पर ज़िंदगी बसर करना हमें ज़ेब नहीं देता। वालदा की बातें सुनकर मिर्ज़ा शहज़ोर बहुत शर्मिंदा हुए और सामान वापस करना चाहते थे, मगर वालदा ने उन्हें रोक लिया और कहा, अगर खुदा को यही मंजूर है तो हम क्या करें, सब कुछ सहना होगा। ये कहकर सारा सामान रख लिया। 5 रुपए का आटा मंगा लिया गया, जिससे रमज़ान खैरियत से गुजर गया। 6 महीने गांव में रहने के बाद मिर्ज़ा शहज़ोर दोबारा दिल्ली चले आए, जहां वालदा का इंतकाल हो गया और उन्होंने बहन की शादी कर दी। अंग्रेज़ सरकार ने उनकी 5 रुपए माहवार पेंशन मुकर्रर कर दी, जिस पर उनका गुजर बसर था। ये था सबक का खुलासा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।